بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ کفا وسلام علی عبادہ الذین اصطفى اما بعد فقد قال اللہ تبارک وتعالی فی شأن حبیبہ ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما اللہم صل علی سیدنا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم جزا الله عنا نبينا محمد صلى الله عليه وسلم بما هو أهله اللهم صل على سيدنا محمد في أول وأوسط وآخر كلامنا۔ بزرگان محترم، برادران اسلام اور عزیز طلباء، اس وقت دو چار باتیں کہنے کے لیے آپ حضرات کے سامنے حاضر ہوا ہوں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں کہ حق تعالیٰ شان ہو مفید باتیں کہنے کی توفیق عطا فرمائیں اور ہم سب کو اللہ تعالیٰ عمل کرنے والا بنائے۔ چونکہ میرے سامنے اس وقت طلباء بھی ہیں اور گاؤں کے لوگ بھی اور جماعت بھی ہے، ایک ایسی چیز آپ کے سامنے بیان کرنے کی کوشش کرتا ہوں کہ جس کی ہم سب کو ضرورت ہے اور زندگی کے ہر موڑ پر جس کی ضرورت ہے اور ہر گھر کے ہر فرد کو جس کی ضرورت ہے، اور وہ چیز ہر ایک میں موجود بھی ہے، کسی میں کم کسی میں زیادہ، وہ ہے ادب۔ ادب ایک لفظ ہے جس کو ہم سب جانتے ہیں کہ کسی کے اندر پایا جائے ادب تو لوگ اس کی تعریف کرتے ہیں، فلاں بچہ بہت با ادب ہے، فلاں آدمی بڑا با ادب ہے، اور کوئی بے اخلاق ہو تو لوگ یہ بات کرتے ہیں کہ فلاں آدمی بڑا بد اخلاق ہے، بولنے کا سلیقہ نہیں معلوم۔ تو اخلاق کی بہرحال ہر ایک کو ضرورت ہے۔ یہی وجہ ہے کہ امیر المؤمنین سیدنا عمر ابن الخطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ علم حاصل کرنے والوں کے بارے میں فرماتے ہیں کہ علم سے پہلے ادب سیکھا کرو، بعد میں علم حاصل کرنا، پہلے ادب سیکھو۔ اور یہی وجہ ہے کہ امام دار الہجرہ سیدنا امام مالک علیہ الرحمہ فرماتے ہیں کہ جب میں چھوٹا تھا میری ماں مجھ سے کہتی تھی، بیٹا جاؤ ربیعۃ الرائی کی مجلس میں جاؤ۔ ربیعۃ الرائی مدینے کے امام تھے اور بڑے بڑے علماء کے استاذ تھے، امام مالک کے بھی استاذ ہیں۔ امام مالک بعد میں مدینہ کے امام بنے، لیکن ان سے پہلے امام ربیعۃ الرائی تھے، اور حضرت امام مالک کہتے ہیں میری ماں مجھ سے کہا کرتی تھی، بیٹا جاؤ ربیعۃ الرائی کے پاس جاؤ اور ربیعۃ الرائی سے علم سیکھنے سے پہلے ان کا ادب سیکھو۔ معلوم ہوا ادب، یہ ہمارے اکابرین نے اس کے اوپر عمل کیا ہے، مشق کی ہے۔ ہمارے محدثین میں بہت بڑے محدث، ہمارے حدیث پڑھنے والے طلبہ جن کو جانتے ہیں، اسماعیل ابن علیہ بہت بڑے حدیث کے امام ہیں، وہ بیان کرتے ہیں کہ امام احمد ابن حنبل رحمۃ اللہ علیہ کے پاس میں جایا کرتا تھا علم حدیث پڑھنے کے لیے، اور ان سے حدیث سنتے تھے، لکھتے تھے۔ حضرت بیان فرماتے تھے اور ہم لوگ لکھتے تھے، اور اس وقت سننے والے ان کی مجلس میں تقریباً 5000 لوگ ہوا کرتے تھے۔ آگے اسماعیل ابن علیہ کہتے ہیں ان میں سے صرف 500 لوگ وہ ہوتے تھے جو حضرت کی حدیثیں لکھتے تھے، باقی 4000 سے زیادہ افراد ایسے ہوتے تھے جو صرف امام احمد ابن حنبل سے اخلاق و ادب سیکھنے کے لیے آیا کرتے تھے۔ معلوم اخلاق اور ادب بہت بڑی قیمتی چیز ہے اور وہ سیکھنے کے قابل چیز ہے۔ ہمارے اکابرین نے اس پر بڑی محنتیں کی ہیں، بڑی کوششیں کی ہیں۔ عبداللہ ابن مبارک علیہ الرحمہ فرماتے ہیں اگر مجھے یہ پتا چلے کہ فلاں عالم بہت بڑا عالم ہے، بڑا علم رکھتا ہے اور اپنے فن کا وہ امام ہے، لیکن ادب نہیں رکھتا ہے، تو اگر میری اس سے ملاقات نہ ہو تو مجھے کوئی افسوس نہیں ہوگا، اس لیے کہ وہ ادب والا نہیں۔ اور اگر کسی کے بارے میں پتا چلے کہ فلاں آدمی بہت با ادب ہے، علم اس کے پاس کم ہے، پھر میری ان سے ملاقات نہ ہو تو مجھے بڑا افسوس ہوگا۔ تو ادب ایک انتہائی ضروری چیز ہے
جو ہر کسی کے لیے ضرورت کی چیز. اور حضرات صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین نے ادب پر عمل کر کے بتلایا. یہی وجہ ہے کہ سیدنا عمر ابن الخطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جب پتہ چلا کہ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک ایسے آدمی کو جن کو بہت مارا جاتا تھا، بہت ستایا جاتا تھا، ان کو پتھر پر گھسیٹا جاتا تھا، ریت پر گھسیٹا جاتا تھا، رات میں مار مار کر ان کو زخمی کر دیا جاتا تھا، اور دن میں انہی زخموں کی حالت میں ریت پر ان کو لٹایا جاتا تھا، اور چٹان ان کے سینے پہ رکھ دی جاتی تھی، جن کا نام حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے. جب حضرت عمر کو پتہ چلا کہ ابو بکر صدیق سے یہ دیکھا نہیں گیا اور حضرت ابو بکر نے حضرت بلال کو آزاد کروا دیا، تو حضرت عمر ابن الخطاب جو سلسلہ خلافت میں دوسرے نمبر کے خلیفہ ہیں اور جن کے بارے میں سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میرے بعد اگر کوئی نبی ہوتا تو وہ حضرت عمر ابن الخطاب ہوتے، جن کے کئی اقوال اللہ کو اتنے پسند آئے کہ وہ قرآن کی آیت بن کر نازل ہوئے. اور حضرت بلال سے مقام میں وہ بڑے ہیں، مرتبے میں وہ بڑے ہیں، عظمت شان میں وہ بڑے ہیں، بہت بڑا مقام ہے، اور حضرت بلال سے پوری امت کے نزدیک وہ بڑے ہیں. لیکن حضرت عمر کو جب پتہ چلا کہ ابو بکر نے حضرت بلال کو آزاد کروا لیا تو یہ جملے حضرت عمر کی زبان پر تھے جو حضرت عمر کے ادب پر دلالت کرنے والے ہیں کہ ابو بکر سیدنا و اعتق سیدنا، ابو بکر ہمارے سردار ہے، وہ اعتق سیدنا، اور انہوں نے ہمارے سردار کو آزاد کروایا. یہ نہیں کہا بلال کو آزاد کروایا. بلال حبشی تھے، حبشہ سے آئے ہوئے تھے، کالے کلوٹے غلام تھے، غلامی میں زندگی گزار رہے تھے، اور انہیں آزاد کروایا. ان کے لیے حضرت عمر نے سید کا لفظ استعمال کیا. ابو بکر سیدنا و اعتق سیدنا، ابو بکر ہمارے سردار ہے اور انہوں نے ہمارے سردار حضرت بلال کو آزاد کروایا. یہ مہذب انداز میں گفتگو کرنے کے عادی تھے حضرات صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین. اور یہ سلسلہ پہلے سے چلا آ رہا. سیدنا آدم علیہ نبینا علیہ الصلوۃ والسلام پہلے انسان ہیں اور جنت میں رہتے تھے. ایک دانہ انہوں نے کھا لیا، غلطی سے جنتی لباس اتار لیا گیا، اور جیسے ہی لباس اتر گیا وہ بھاگنے لگے، چھپنے کے ارادے سے وہ بھاگنے لگے کہ کہیں میں چھپ جاؤں. تو حضرت اللہ رب العزت کی طرف سے حضرت آدم کو یہ کہا گیا اتفر منی آدم، آدم ہم سے آپ بھاگ رہے ہو، ہم سے بھاگ رہے ہو. کہا لا افر منک یا اللہ، اللہ میں آپ سے بھاگتا نہیں ہوں، بل استحیی منک یا اللہ، اے اللہ میں آپ سے شرما رہا ہوں، آپ کے ادب کا تقاضا یہ ہے کہ میں چھپ جاؤں. حالانکہ اللہ ہر جگہ دیکھ رہے ہیں، لیکن یہ ادب کی بات ہے کہ مجھے شرم آ رہی ہے، مجھے شرم آ رہی ہے، میں چھپنا چاہ رہا ہوں. بہرحال یہ سلسلہ پہلے سے حضرت خضر اور حضرت موسیٰ کا جو سفر ہوا ہے، یہ دونوں حضرات جب ساتھ میں سفر کرتے تھے اور علمی سفر ہوا ہے، اس میں جو دو موقع پیش آئے ہیں ان میں سے جو بات حضرت خضر نے سمجھائی ہے حضرت موسیٰ کو، کتنے ادب کا لحاظ رکھا ہے وہ میں آپ کو سمجھانا چاہتا ہوں. حضرت خضر نے وہ کشتی والے معاملے میں کہا کہ وہاں پیچھے ایک بادشاہ ہے اور وہ اچھی اور بہترین کشتی کو لے لیا کرتا ہے. فَأَرَدْتُ أَنْ أَعِيبَهَا، میں نے ارادہ کیا کہ اس کے اندر میں عیب پیدا کر دوں. عیب پیدا کرنا بری بات ہے، اس وجہ سے اپنی طرف نسبت کی کہ میں نے ارادہ کیا کہ میں اس کے اندر عیب پیدا کر دوں. دوسری طرف ان بچوں کی جو دیوار ٹیڑھی ہو چکی تھی اسے درست کیا حضرت خضر نے. وہاں یہ بیان کیا کہ اراد ربک ان یبلغا اشدہما، آپ کے رب نے یہ ارادہ کیا ہے کہ یہ جوانی کی عمر کو پہنچے اور اپنے خزانے کو پائے. یہ اچھی بات تھی تو نسبت اللہ کی طرف کی، اور عیب پیدا کرنا بری بات تھی، اپنی طرف نسبت کیا. بہرحال یہ ادب پہلے سے چلا آ رہا. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے جو انبیاء کرام گزرے ہیں، حضرت آدم پہلے ہیں، اور ان کے بعد کے جو انبیاء ہیں ہر نبی نے ادب کی تعلیم دی ہے. ہمارے نبی نے بھی ادب کی تعلیم دی اور صحابہ کرام نے بھی ادب کی تعلیم دی. ہمیں ہر جگہ ادب کے ساتھ رہنا ہے، لیکن 3 جگہیں میں آپ کو بتاتا ہوں جہاں بہت ادب کی ضرورت پڑتی ہے. نمبر 1
اللہ کا جہاں معاملہ آ جائے وہاں بہت باادب رہنا پڑے گا۔ نمبر 2، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا جہاں معاملہ آ جائے بہت باادب رہنا پڑے گا۔ نمبر 3، میرے اور آپ کے گھر میں رہنے والے، میرے اور آپ کے ماں باپ کا جہاں معاملہ آ جائے ہمیں بہت باادب رہنا پڑے گا۔ یہ 3 جگہیں بڑی خطرناک ہے، پکڑ ہو جاتی ہے ذرا ذرا سی بات پر، اس لیے اللہ کا معاملہ جہاں آ جائے بہت ادب کے ساتھ۔ حضرت سالم علیہ الرحمہ حضرت عمر کے پوتے ہوتے ہیں اور خانہ کعبہ میں ہیں، طواف کر رہے ہیں۔ ہشام ابن مروان اس وقت کا حاکم تھا اور حضرت سالم جو حضرت عمر کے پوتے ہیں ان کو طواف کرتے ہوئے دیکھا۔ ہشام نے پوچھا کہ حضرت آپ یہاں آئے ہو مکہ مکرمہ، طواف کر رہے ہو، حج کے لیے آئے ہوں گے یا عمرے کے لیے سفر کر کے آئے تھے؟ کہا حضرت آپ سفر کی حالت میں ہو، کوئی ضرورت ہو تو مجھے کہنا، میں آپ کی ضرورت پوری کروں گا۔ تو حضرت عمر کے پوتے نے جواب دیا حضرت سالم علیہ الرحمہ نے کہ ہشام، یہاں میں کعبۃ اللہ کے سامنے کھڑا ہوں اور تو مجھ سے کہہ رہا ہے کوئی ضرورت ہو تو کہنا، اللہ کے گھر میں کھڑے ہو کر میں اللہ کے علاوہ تجھ سے سوال کروں، یہ اللہ کے معاملے میں بے ادبی ہے، میں تجھ سے کیوں مانگوں گا؟ مجھے جو مانگنا ہے وہ اللہ سے میں مانگوں گا۔ خیر حضرت سالم باہر نکلے، حدود حرم کے جب باہر نکلے اور وہاں ملاقات ہوئی ہشام کی۔ ہشام نے کہا کہ اے سالم، اب تو آپ حرم کے باہر ہو، کوئی ضرورت ہو تو کہنا، میں پوری کروں گا۔ کہا تجھ سے کیا مانگوں میں؟ دین مانگوں یا دنیا مانگوں؟ کہ دین تو آپ کے پاس زیادہ ہے، دنیا کے بارے میں آپ سوال کیجئے، میں دوں گا۔ تو سالم نے کہا دنیا تو ہم اللہ سے بھی زیادہ نہیں مانگتے، اللہ سے زیادہ تر دین اور آخرت مانگتے ہیں۔ دنیا تو جتنی اللہ نے مقدر کر رکھی ہے وہ ملنے ہی والی ہے، مجھے تیری ضرورت نہیں۔ یہ اللہ کے معاملے میں ادب، کہ کہیں اللہ کے معاملے میں کوئی گستاخی نہ ہو جائے، یہ ادب۔ نمبر 2، سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے معاملے میں آدمی مؤدب رہے، با ادب رہے، کہ میرے نبی کی شان میں مجھ سے کوئی گستاخی نہ ہو جائے۔ دن بھر میں دسیوں ایسے مواقع آتے ہیں کہ جس میں ایک طرف ہمارا اپنا کام ہوتا ہے، ہماری اپنی سوسائٹی ہوتی ہے، ہمارا اپنا معاشرہ ہوتا ہے، ہمارے گھر کا اپنا رواج ہوتا ہے، ہمارے معاشرے کا رواج ہوتا ہے، اور ایک طرف سنت نبوی ہے۔ وہ امتحان کا موقع ہے کہ کہیں میں اپنے گھر بار کی وجہ سے، اپنی سوسائٹی کی وجہ سے، اپنے رسم رواج کی وجہ سے کہیں میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت تو نہیں چھوڑ رہا ہوں۔ یہ امتحان کا موقع ہر ایک کے سامنے آتا ہے۔ ہم اس موقع پر اگر شیدائی ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے، تو ہم دنیا کو چھوڑ دیں گے، معاشرے کو چھوڑ دیں گے، سوسائٹی کو چھوڑ دیں گے، سنت پر عمل کریں گے اور یہ اعلان کریں گے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت پر عمل کرنے کے لیے جس کو چھوڑنا پڑے ہم چھوڑ دیں گے، لیکن حضور کی سنت کو نہیں چھوڑیں گے۔ لیکن اگر ہم معاشرے پر عمل کریں، سوسائٹی پر عمل کریں اور سنت کو چھوڑ دیں تو سمجھ لینا ہمارے دل میں حضور کی محبت نہیں۔ یہ ہمارے سامنے ہے۔ سیدنا ایوب انصاری، ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ادب حضور کا کس درجہ تھا حضرات صحابہ کرام کے دل میں۔ ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا وہ مکان ہے، اور ابو ایوب انصاری اس امت کے وہ خوش نصیب شخص ہیں کہ حضرات صحابہ جب مدینہ منورہ آئے ہیں اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی مواخات قائم کروائی، کسی صحابی کو کسی انصاری کے یہاں، کسی مہاجر کو کسی انصاری کے یہاں، ابو ایوب تیری قسمت پر قربان ہونے کو دل چاہتا ہے کہ تیرا وہ گھر جس میں امام الانبیاء والمرسلین نے قیام کیا، اس سے بڑھ کر کیا بات ہو سکتی ہے۔ تو ابو ایوب انصاری وہ خوش قسمت شخص ہیں کہ جن کے گھر میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ٹھہرے۔ ابو ایوب انصاری نے ارادہ کیا کہ نیچے کے مکان میں میرے آقا ٹھہریں گے، اوپر کے مکان میں میں ٹھہروں گا، نیچے حضور، اوپر ایوب انصاری رضی اللہ تعالیٰ۔ ملنے جلنے والوں کو بھی نیچے آنے میں سہولت، تو نیچے حضور ٹھہریں گے، اوپر کے منزلے میں ابو ایوب انصاری۔ رات ہو گئی، حضور آرام کرنے لگے، ابو ایوب انصاری اپنے گھر میں آرام کرنے لگے، اور رات کے کسی پہر میں اچانک آنکھ کھل گئی ابو ایوب انصاری کی، اور یہ خیال آیا
کہ میرے نبی یہاں نیچے اور میں اوپر، یہ بے ادبی کی بات ہے۔ دیوار کے ساتھ چمٹ کے اس طرح کھڑے ہو گئے کہ کہیں بے ادبی نہ ہو جائے حضور کی، فجر تک دیوار کے ساتھ چمٹ کر کھڑے رہے کہ میرے نبی نیچے ہیں اور میں اوپر، یہ بے ادبی کی بات ہے۔ دوسرے دن درخواست کی کہ حضرت آپ اوپر تشریف لے جائیے، میں نیچے رہوں گا، یہ بے ادبی مجھ سے برداشت نہیں ہوتی ہے، آپ اوپر رہیے، میں نیچے رہوں گا۔ یہ حضرات صحابہ کرام نے ادب والی زندگی گزار کر بتلائی۔ تو اللہ کے معاملے میں بہت باادب رہنے کی ضرورت۔ نمبر 2، حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے معاملے میں بہت باادب رہنے کی ضرورت۔ نمبر 3، اپنے ماں باپ کے بارے میں، باپ کتنا ہی بڈھا ہو جائے، بیٹا اس کے سامنے بچہ ہے، ماں کتنی ہی بوڑھی ہو جائے، بیٹا اس کے سامنے بچہ ہے، اور ماں ایک آواز لگائے اور بیٹا اس کے سامنے حاضر ہو جائے، باپ ایک آواز لگائے اور اس کے سامنے حاضر ہو جائے۔ یہ ادب سیکھنے والی چیز ہے، ادب سیکھنے والی چیز ہے۔ ادب ہر ایک میں موجود ہے، میں نے شروع گفتگو میں آپ کے سامنے کہا، ہر ایک میں موجود ہے ادب، ہر ایک میں۔ اور اس کی مثال میں یہ دیتا ہوں کہ میرے گھر میں اگر کوئی بہت بڑے عالم آ جائے اور میرا بیٹا چھوٹا اس کے ساتھ بات چیت کرے، اس عالم دین کے ساتھ، اور بات چیت کرتے کرتے اس عالم دین کو تو کہہ کر بات کرے، اس کو پتہ نہیں ہے کہ یہ کس کے ساتھ کیا بات کی جائے، اس کو نہیں معلوم ہے، وہ سنتا ہے کہ سامنے والے کو تو کہہ کر بات کی جاتی ہے۔ اس طرح اس نے بات کی کسی عالم کے ساتھ تو کہہ کر، کیا کوئی باپ اسے برداشت کرے گا؟ وہ فوراً ٹوکے گا، روکے گا، اور یہ کہے گا بیٹا ایسے نہیں، آپ کہو، بڑے آدمی ہیں، اچھے لہجے میں بات کرو۔ تو یہ ادب ہی تو ہے جو ہر ایک کے اندر موجود ہے، کوئی بے ادبی کو برداشت نہیں کرتا۔ ہاں فرق یہ ہے کہ بعض مرتبہ اس ادب کی ایک چنگاری پر بے اخلاقی کا گرد و غبار چھا جاتا ہے، راکھ چھا جاتی ہے، اس راکھ کو صاف کرنے کی ضرورت ہے، تو ادب ہمارا سامنے آ جائے گا، اور وہ راکھ اہل اللہ کی صحبت میں صاف ہوگی، اللہ والوں کی صحبت میں صاف ہوگی، بڑوں کے پاس رہ کر صاف ہوگی، اہل دل حضرات کے سامنے صاف ہوگی۔ اس لیے میرے بھائیوں، اپنے گھر میں سب سے بڑے وہ 2 دروازے جن دروازوں کے ذریعے سے ہاتھ اٹھے کہ اللہ میرا بیٹا پریشان ہے، اس کی پریشانی کو دور کر دے، ماں باپ کے ہاتھ اپنے بیٹے کے لیے اٹھے۔ میں اکثر کہا کرتا ہوں، کسی بزرگ سے مت کہو کہ میرے بیٹے کے لیے دعا کرو، وہ دعا کرے بہت اچھی بات ہے، لیکن سب سے بڑا سہارا تو اے باپ اور اے ماں تو ہے جو اپنے بیٹے کے لیے دعا کر، تیری دعائیں رد نہیں ہوگی۔ ہمیں جن سے دعا لینا ہے ہم ان کی خدمت کرتے ہیں، اپنے ماں باپ کی خدمت کرو۔ سب سے بڑا سہارا یہ ہے دعاؤں کے ہونے کے لیے اپنے ماں باپ کی ادب، احترام، عزت، عظمت سمجھو، تو ہم انشاءاللہ کامیاب ہوں گے۔ سب سے بڑا سہارا ہے، ان کے ذریعے سے ہم کامیاب ہوں گے اور اللہ تعالیٰ ہمیں کامیاب فرمائیں گے۔ آخر میں ایک حدیث سنا کر اپنی بات کو ختم کرتا ہوں۔ بخاری شریف میں حدیث ہے کہ سرکار دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے سامنے صحابی حاضر ہیں اور پوچھ رہے ہیں، من احق الناس بحسن صحبتی یا رسول اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، میں سب سے زیادہ حسن سلوک، اچھے اخلاق، با ادب کس کے ساتھ رہوں؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اپنی ماں کے ساتھ حسن سلوک کرو، اپنی ماں کے ساتھ سب سے زیادہ۔ پوچھا ثم من یا رسول اللہ، مشہور حدیث ہے، سارے طلبہ جانتے ہیں، پھر کون اللہ کے نبی؟ کا 2 بار فرمایا اپنی ماں کے ساتھ حسن سلوک کرو۔ تیسری مرتبہ سوال پوچھا، پھر کون اللہ کے نبی؟ کہا اپنی ماں کے ساتھ حسن سلوک کرو، 3 مرتبہ۔ چوتھی مرتبہ پوچھا، پھر کون اللہ کے نبی؟ کہا اپنے باپ کے ساتھ حسن سلوک کرو۔ بخاری شریف کے شارح علامہ ابن بطال رحمۃ اللہ علیہ نے ایک عجیب نکتہ اس حدیث کے تحت لکھا۔ حضرت رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے 3 مرتبہ ماں کا ذکر کیا، چوتھی مرتبہ باپ کا۔ حضور یہ فرمانا چاہتے ہیں کہ 3 تکلیفیں ماں اکیلی ایسی اٹھاتی ہے کہ جن 3 تکلیفوں کے اٹھانے میں باپ شامل نہیں ہوتا۔ نمبر 1، حمل کی تکلیف، 9 مہینے تک بیٹے کو پیٹ میں لے کر چل رہی ہے، حمل کے ساتھ چل رہی ہے، اٹھ رہی ہے، بیٹھ رہی ہے، پانی بھر رہی ہے، کھانا پکا رہی ہے، سارا نظام وہ سنبھال رہی ہے بوجھ کو اٹھانے کے ساتھ، یہ پہلی تکلیف۔ نمبر 2، بچے کو جننے کی تکلیف،
جب بچہ پیدا ہوتا ہے اس وقت جو تکلیف ہوتی ہے، جس میں ماں موت و حیات کے بیچ میں ہچکولے کھاتی ہے، اگر وہ زندہ رہ گئی تو سمجھو کہ اسے دوسری حیات ملتی ہے۔ یہ دوسری تکلیف ہے جس میں باپ بھی شامل نہیں ہوتے۔ نمبر 3، اپنے خون کا دودھ بنا کر اپنے بیٹے کے سامنے پیش کرتی، اپنے خون کے ایک ایک قطرے کو دودھ بنا کر اپنے بچے کو پلاتی ہے۔ یہ وہ تکلیف ہے جس میں باپ بھی شامل نہیں۔ اس لیے میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے 3 مرتبہ ماں کا ذکر ہے۔ بہرحال میں بہت طویل گفتگو کو مختصر کر کے ختم کرتا ہوں کہ ادب ایک بہت بڑی بات ہے، ہر ایک کے اندر ہونا چاہیے، ہر شخص کے اندر ہونا چاہیے۔ آپ حدیث پاک پڑھیں گے، سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے کسی عورت کو جواب دیتے ہوئے آپ ہچکچا گئے جبکہ وہ مسئلہ پوچھنے کے لیے آئی تھی۔ حضرت عائشہ سمجھ گئی اور ہاتھ پکڑ کے ان کو پیچھے لے گئے اس عورت کو، اور پھر حضرت عائشہ نے وہ بات سمجھائی جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نہیں سمجھا پا رہے تھے۔ یہ باتیں ہوتی ہے ادب کی۔ تو میرے بھائیوں، آج کی اس گفتگو میں نے آپ حضرات کے سامنے یہ بات ذکر کی ہے کہ معاشرہ ایک مہذب ہو، مؤدب ہو، باادب ہو، اور اس باادب ہونے کے لیے مؤدب اور باادب لوگوں کے ساتھ رہ کر زندگی گزارنے کی ضرورت ہے، جس کو قرآن کریم نے کہا ہے یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وکونوا مع الصادقین۔ ایمان والو، اللہ سے ڈرو، سچوں کی صحبت اختیار کرو، نیک لوگوں کی صحبت میں رہ کر آدمی باادب بنتا ہے۔ اللہ رب العزت ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اخلاص و للہیت کے ساتھ زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے، اور اللہ تعالیٰ جو کچھ کہلوایا حق تعالیٰ شانہ نے اس ظہر کے موقع پر، ہر جمعہ کو جمعہ کے موقع پہ بیان ہوتا ہے، یہ آج ظہر کے موقع پہ بیان ہوا ہے، اور اللہ کرے کہ ہمارے یہاں بھی جمعہ شروع ہو جائے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ عید و آزمن و از جملہ جہاں آمین بعد، وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔